الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں انشاءاللہ سورہ ہود سے مطالعے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسا کہ بارہا یہ بات عرض کی گئی کہ جو مکی قرآن ہے اس میں ایک تو جو بعث بعد الموت ہے جس کو معاد کہتے ہیں اس پر بہت زور ہے، پھر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کے حوالے سے انسان کو متوجہ کیا گیا ہے، اور پھر جو اللہ کے بڑے دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کے فیصلے کیے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید کا ایک بہت ہی ریکرنٹ تھیم ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں، رسول دعوت دیتے ہیں، انذار کرتے ہیں، اتمام حجت کرتے ہیں، قوم اگر ایمان لے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو زمین میں تمکن عطا کرتے ہیں، اور اگر قوم من حیث المجموع جو ہے وہ انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور اہل ایمان کو بچا لے جاتے ہیں، اور پھر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو لوگ باقی بچتے ہیں ان کو زمین کی خلافت عطا کرتے ہیں۔ اب یہ جو تھیم بار بار آ رہا ہے اس کی ایک تو معنویت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ روداد دوبارہ دہرائی جا رہی تھی، اور تاریخ میں آخری مرتبہ یہ ہو رہا تھا معاملہ کہ اب پھر ایک رسول آ گئے، اور جس امتحان میں قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین، آل فرعون جس آزمائش میں ڈالے گئے تھے اسی آزمائش میں اہل مکہ، قریش، بنی اسماعیل ڈال دیے گئے، اور یہ روداد اس لیے بار بار بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو اب ہمارے رسول آ گئے ہیں، اگر تم نے ان کی بات نہ مانی تو تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا، آخرت کا عذاب تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن اس ساری روداد کو قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ کرنا اور مستقل اللہ کی کتاب کا حصہ بنا دینا، اس کے سوا بھی کوئی اس میں معنویت ہوگی۔ مولانا اصلاحی صاحب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا ہے، کھولا ہے کہ اصل میں یہ جو ساری روداد ہے یہ خاص پہلو سے جو معاد ہے یا بعث بعد الموت ہے یا جو قیامت کبریٰ ہے، جو حشر ہے، اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن مجید آخرت کے لیے استدلال کرتا ہے، ایک تو اس ریفرنس سے کرتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، معنویت ہوتی ہے، تو اس کائنات کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے، انسان کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ پھر یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہر چیز کا ایک جوڑا ہوتا ہے، اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے، وہ آخرت ہے۔ بار بار یہ واضح کرتا ہے کہ اس دنیا میں عدل و انصاف نہیں ہو پاتا، تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک اور عالم برپا کیا جائے اور جہاں ٹھیک ٹھیک انصاف ہو جائے۔ لیکن یہ جو رسولوں کے حوالے سے سارا معاملہ ہوتا ہے یہ بجائے خود بہت بڑی دلیل ہے آخرت کی اور بعث بعد الموت کی اور جنت کی اور جہنم کی، یعنی وہ جو ایک قیامت پوری انسانیت کے لیے برپا ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عدالت جو ہے اپنی جو آسمان میں وہ لگائیں گے محشر میں، وہ دنیا میں بھی لگائی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ 313 رسول آئے ہیں تو گویا 313 یا 315 مرتبہ اس دنیا کے اندر تاریخ میں وہ عدالت اللہ تعالیٰ نے لگا دی ایک چھوٹے پیمانے پر، کہ جب رسول آئے، رسولوں نے دعوت دی، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال متعین ہو گئے، اور پھر ایک تو عذاب آخرت میں بڑا آنا ہے، ایک عذاب دنیا میں آ گیا، کیونکہ بہرحال ظاہری بات ہے آخرت کے سارے معاملے غیب میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تاریخ میں بتا دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہوا ہے بارہا کہ جب رسول آئے اور رسولوں کی بات لوگوں نے نہیں مانی تو دنیا میں لوگوں کو سزا دے دی گئی اور دنیا میں لوگوں کو نواز دیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہی معاملہ آخرت میں بہت بڑے پیمانے پر ہو جائے گا۔ تو یہ جو سارا قصہ بیان ہوتا ہے بار بار، یہ اصل میں آخرت کے لیے بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ دیکھو وہ عدالت جو اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں بارہا لگائی اس دنیا کے اندر،
اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ آخرت میں وہ اس کو بڑے پیمانے پر اور ابدی طور پر لوگوں کے لیے فیصلہ کر دیں۔ یہ سورہ ہود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے کہ جس کی آیات کو پہلے پختہ کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل کی گئی اس ہستی کی طرف سے جو حکمت والی اور باخبر ہے۔ یعنی قرآن مجید کی آیتوں کا محکم ہونا ایک تو اس حوالے سے ہے کہ اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے نظم کے اعتبار سے قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی جو ترتیب ہے بہت مضبوط ہے، بہت پختہ ہے۔ اور ایک اس لحاظ سے بھی ہے کہ قرآن مجید میں جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئیں، جو مکی قرآن ہے زیادہ تر، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور ان میں مختلف واقعات کو، مختلف قصوں کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے، اور پھر اسی چیزوں کو مدنی قرآن میں کھول کر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ یعنی پہلے اجمال میں قصے آئے ہیں، اس کے بعد پھر انہی چیزوں کو بہت تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ اور اس قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم بندگی نہ کرو مگر اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی خبردار کروں گا، لوگوں کو متوجہ کروں گا، جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کو بشارت دوں گا، جو نہیں مانیں گے ان کو ڈر سناؤں گا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے رب کی جناب میں استغفار کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو وہ تمہیں دنیا کا ایک کچھ اچھا فائدہ کچھ عرصے کے لیے دے دے گا، ایک خاص مدت تک کے لیے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی ایک تو بڑے دن کا عذاب وہ ہے جو آخرت میں آنا ہے، اور ایک وہ بڑے دن کا عذاب ہے جو دنیا میں رسولوں کے انکار پر عذاب آتا ہے۔ تو یہاں دو چیزیں بیان کی گئی، استغفار اور توبہ۔ یہ دونوں الفاظ ساتھ ساتھ بیان ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ ایک بڑی چیز ہے، استغفار اس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے ندامت سے جو ایک باطنی چیز ہے، اس کے بعد زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، انسان معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور آئندہ کے لیے عزم کرتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ اور استغفار میں کل اور جز کا جو ہے وہ فرق ہے، یعنی توبہ ایک بڑا پیکج ہے اور استغفار اس کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا اس لحاظ سے بھی ہے کہ توبہ عام طور پر انسان کسی متعین گناہ، کسی متعین لغزش پر کرتا ہے، کوئی اس نے گناہ کیا اور پھر ایک دم خیال ہوا، چیتا ہوا اور انسان نے توبہ کی۔ استغفار ایک مستقل کرنے کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان کا بندہ ہونا بنیادی طور پر کمزور ہونا ہے، عاجز ہونا ہے، ناقص ہونا۔ تو اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ایک نقص جو ہوتا ہے وہ اخلاقی ہوتا ہے اور ایک نقص وجودی ہوتا ہے۔ تو استغفار ہمیں ہر وقت کرنا ہے، چاہے ہمیں اپنی کوئی کوتاہی اس وقت یاد ہو چاہے نہ ہو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ دوہرے کرتے ہیں اپنی سینوں کو، یا اپنے سینوں کو پھیرتے ہیں، لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، تاکہ چھپائیں اس سے۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، آگاہ ہو جاؤ جب وہ اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے اپنے اوپر، يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، تو وہ ان سے واقف ہوتا ہے، وہ تو جانتا ہے ہر اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں اور ہر اس چیز کو جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور بے شک وہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ایک رائے تو یہ ہے کہ جیسے یہ مشرکین مکہ کے رویے کا اظہار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے تو کنی کتراتے تھے، اپنا منہ موڑ لیتے تھے، اور جس طرح سورہ نوح میں بیان ہوگا نا کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے سر پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، استکبار کرتے تھے۔ ایک تو یہ مراد ہو سکتا ہے، اور دوسری مراد جو کچھ روایتوں میں آئی ہے کہ کچھ صحابہ میں جو ہے بہت زیادہ حیا کا غلبہ تھا، تو جب وہ خلوت میں ہوتے تھے، بیت الخلاء میں ہوتے تھے یا بیویوں سے صحبت کے وقت، اس وقت بھی جو برہنگی کا احساس ہوتا تھا وہ ان کو بہت زیادہ ہوتا تھا،
تو گویا اس وقت بھی اپنے جو ہے وہ سینے کو دوہرا کر کے اور جو ہے نیچے کی طرف ہوتے ہوئے گویا اپنی شرم گاہ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. تو کہا کہ دیکھو اس قدر اتنی حیا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر کوئی چوپایا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. ویعلم مستقرها ومستودعها، اور اللہ جانتا ہے جہاں اس کو ٹھہرنا ہے اور جہاں اس کو سونپا جانا ہے. زمین میں جہاں وہ رہے گا، زندہ رہے گا، چلے پھرے گا، اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور زمین کے جس حصے میں اس کو سونپا جائے گا، اس کے جسم کو دفن کیا جائے گا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ اللہ کے یہاں ایک کھلی اور واضح کتاب میں مندرج ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں، 6 مراحل میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا. اب ظاہری بات ہے یہ متشابہات میں سے ہے. صحیح روایت میں بھی آتا ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء معہ، اللہ تعالیٰ تھا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، بس صرف اللہ یکتا تھا. وکان عرشہ علی الماء، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. اور یہ کیوں کیا اس نے؟ آسمانوں اور زمین کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون بھلے عمل کرتا ہے. سورہ ملک کے شروع میں بھی یہ آیت اس طرح آئے گی. اور فضیل ابن عیاض نے کہا کہ دیکھو احسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا عمل صائب بھی ہو اور خالص بھی ہو، ثواب بھی ہو اور خالص بھی ہو. تو پوچھا کسی نے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ بھئی خالص ہو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو، اور ثواب ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عمل کا نیکی کے طور پہ قبول کیا جانا، اس کی یہ 2 شرطیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس طریقے پر کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور اے نبی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بے شک تم سب کو اٹھایا جائے گا تمہاری موت کے بعد، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر ایک جادو کھلا ہوا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم مؤخر کر رکھیں عذاب ان میں سے کچھ لوگوں پر ایک خاص مدت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ اس عذاب کو کس نے روکا ہوا ہے؟ بہت دیر ہو گئی، 5 سال 6 سال ہو گئے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے انکار پر عذاب آئے گا، ابھی تک تو آیا نہیں. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں ہوگا ان سے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس چیز کا یہ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، وہ چیز ان کو گھیر لے گی. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر جب آزمائش کے طور پر اس سے وہ چھین لیتے ہیں، انہ لیئوس کفور، تو وہ بالکل نا امید ہو کے رہ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے، نعمت واپس لے لیتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے. لیکن عام طور پہ انسانوں کا پرسپیکٹو یہ ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں جس انسان کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، گویا اللہ اس سے راضی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو محروم رکھتا ہے اور مال نہیں دیتا، اولاد نہیں دیتا، دنیا میں سیادت و قیادت نہیں دیتا، تو گویا اللہ اس سے ناراض ہے. حالانکہ اس کا کوئی تعلق اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی سے نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم اس کو چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے، نعمتیں آرام پہنچائیں، تو وہ ضرور کہے گا کہ بھائی مجھ سے تو دور ہو گئیں تمام تکلیفیں. انہ لفرح فخور، اس وقت وہ اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے. یعنی جب تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں تو اترانے لگتا ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اس رویے سے بچے رہنے والے کون لوگ ہیں؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، صبر کریں، ثابت قدم رہیں اور نیک اعمال کریں. اس طرح آگے قرآن مجید کہے گا نا سورہ معارج میں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھڑ دلا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف آتی ہے جزا فضا کرنے لگتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب وہ خیر ملتی ہے تو اس کو روک روک کے رکھنے لگتا ہے. الا المصلین،
کون ہے جو صحیح جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں؟ جو جھکنے والے ہیں، اللہ کے سامنے نماز میں جھکنے والے ہیں۔ تو یہاں کہا کہ وہ لوگ کہ جو ثابت قدم ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں وہ اس رویے سے بچتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کیا گیا ہے آپ اس کے کچھ حصے کو چھوڑ بیٹھیں اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو۔ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ یہ لوگ بار بار آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان پر کوئی خزانہ اتارا جاتا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا۔ یعنی یہ جو بار بار کی ان کی ڈیمانڈز ہیں، مطالبے ہیں حصی معجزہ دکھانے کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اے اللہ کے نبی آپ کچھ کمپرومائز کرنے لگیں یا آپ کا سینہ بھینچنے لگے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اتنے تنگ دست کیوں ہیں، ان کے لیے خزانے کیوں نہیں ہیں، ان کے آگے جو ہے وہ اسکارٹ کرنے کے لیے فرشتوں کے لشکر کیوں نہیں چل رہے۔ انما انت نذیر، اے نبی آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ذمہ دار اور وکیل ہے۔ ام یقولون افترا، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے خود سے گھڑ لیا ہے، آپ بنا لائیں اس قرآن کو۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو اے نبی ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے اگر یہ گھڑی ہوئی چیز ہے، فیبریکیٹڈ ہے، تو تم اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو، جنات کو پکار لو، اپنے معبودوں کو پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب لے آؤ، یہاں کہا گیا کہ 10 صورتیں لے آؤ۔ سورہ بقرہ میں، سورہ طور میں کہا جائے گا بھئی اس جیسی ایک جو ہے وہ آیت بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر یہ آپ کی بات، یہ آپ کا مطالبہ پورا نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو تم لوگ جان لو کہ بے شک اس قرآن کو اتارا گیا ہے اللہ کے علم سے، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اس قرآن کو اتارا ہے۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں ہے الہ کوئی سوائے اللہ کے۔ فَهَلْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، تو کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو کوئی بھی دنیا کی زندگی چاہے گا، اس کا مرید بنے گا اور اس کی زینت کا طالب ہوگا، تو ہم اس کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے اس دنیا ہی میں، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو اور کھول کے بتایا جائے گا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اس سے یہ بات بھی ایک حل ہو جاتی ہے جو ہمارے جدید لوگوں میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، بہت چیریٹی کے کام کرتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیڈی ولنگٹن ہے اور سر گنگا رام ہے اور ابھی لیڈی ڈیانا تھی، یا اور اس طرح کی بہت سی جو ہے وہ چیریٹی کے اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو کیا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا؟ اگر تو وہ اللہ سے اجر کے طالب ہیں تو اللہ ان کو اجر دیں گے، لیکن اگر وہ چاہتے تھے کہ ان کو دلی تسکین ملے تو اللہ نے ان کو محروم نہیں رکھا، اگر وہ چاہتے تھے کہ ان کا نام زندہ رہے تو اللہ نے اس سے بھی ان کو محروم نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، تو جو چیز وہ نہیں چاہتے تھے تو ہم کاہے کو پریشان ہو رہے ہیں کہ اللہ ان کو وہ کیوں نہیں دے گا؟ جب انہوں نے اللہ سے کچھ چاہا ہی نہیں ہے، آخرت ان کا مطلوب ہی نہیں ہے، تو اللہ ان کو نہیں دے گا۔ ہاں دنیا میں انہوں نے چاہا تو اللہ اس کو محروم نہیں کرتے، دنیا میں ان کو نوازتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ وحبط ما صنعوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب اکارت ہو گیا، فیہا اس دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ عمل کرتے تھے وہ باطل ہو گیا۔ ایک بہت صاحب تھے جو جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے نبی سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور بہت جو ہے وہ دان کیا کرتے تھے، بہت خیرات کرتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ان صاحب کا کیا بنے گا؟ تو کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا اس نے کبھی اللہ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا یا میری مغفرت کر دینا؟ کہا کہ نہیں، یہ تو کبھی نہیں کہا۔ تو کہا پھر اللہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو ان کا مطالبہ ہے وہ اللہ ان کو دنیا میں دے دیں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ ایک گواہ اللہ کی طرف سے بھی اس کو مل گیا ہے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ راہ بتاتی تھی اور رحمت تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر بھی ایمان لائیں گے۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں
ایک صاحب وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور فطرت پر پیدا کیا، انہوں نے اپنے نور کی حفاظت کی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے آسمان سے وحی آ گئی جس نے اس کو سپورٹ کیا۔ سورہ نور میں اس کو اور واضح کیا جائے گا، نور علی نور، ایک نور ہے جو انسان پوٹینشلی لے کر پیدا ہوتا ہے، اور ایک نور وہ ہے جو خارج میں وحی کے طور پہ اس کو دیا جاتا ہے۔ صحیح روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت جو ہے وہ آدمیوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دی گئی، وہ امانت لے کر پیدا ہوا۔ ثم نزل القرآن، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، فعلموا من القرآن وعلموا من السنہ، تو انہوں نے پہچان لیا اس کو قرآن کے ذریعے بھی اور سنت کے ذریعے بھی، یعنی ایک نور ان کو دے کر بھیجا گیا، وہ بینہ ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو کوئی بھی ان گروہوں میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں، انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی، یقین نہیں کرتی۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، یعنی بار بار قرآن مجید جو ہے وہ شرک کو کہتا ہے کہ یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیش کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے روبرو۔ ویقول الاشہاد، اور اس وقت گواہی دینے والے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا یا اپنے رب کے پیغام کی تکذیب کی تھی یا جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر۔ یعنی اللہ اپنے رب پہ جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کہا کہ اللہ کی بیٹی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ نے فلاں فلاں ہستیوں کو اس کائنات میں اپنے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو یہ گواہی دی جائے گی، فرشتے بھی گواہی دیں گے، انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، مشرکوں پر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو خود بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، عجیب ٹیڑھ نکالتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں تھکانے والے نہیں ہیں، نہ اللہ کو نہ اس کے رسولوں کو۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، کوئی کارساز نہیں ہے۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے دونا کر دیا جائے گا ان کا عذاب۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ وہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو سماعت اس لیے دی تھی کہ بھئی حق کے پیغام کو سنیں، اللہ نے بصارت اس لیے دی تھی کہ اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اور جب اللہ کی سب سے بڑی نشانی رسول کی شکل میں ظاہر ہو جائے تو اس پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے استفادہ نہیں کیا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور جو کچھ یہ جھوٹ باندھتے تھے اللہ پر وہ سب ان سے کھویا گیا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور جنہوں نے زاری کی، عاجزی اختیار کی، جھک گئے اپنے رب کی طرف۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، یہ دو گروہ ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اندھا، بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ یعنی ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی دید کی، اس کو استعمال کیا، حق کو دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا اور حق کا اعتراف کیا، اور کچھ لوگ اس کے برعکس اندھے بنے رہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سماعت کو زندہ رکھا، حق کی پکار جب ان کے کانوں پر آئی تو اس کو قبول کیا، اور کچھ لوگ تھے کہ جو حق کے لیے اندھے جو ہے وہ بہرے بنے رہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، یہ جو دیکھنا ہے، چیزوں کو دیکھنا، آبجیکٹس کو، اور ایک افادیت کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا، یہ تو جانوروں کا سا دیکھنا ہے۔ دیدن دیگر آموز، دیکھنا سیکھو ایک اور دیکھنا، اور سننا سیکھو ایک اور سننا۔ اس کائنات میں چیزوں کو اللہ کی مخلوق کے طور پہ اور پھر اللہ کی نشانی کے طور پہ دیکھنا سیکھو۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع
حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ دنیا میں بھی برابر نہیں ہے تو آخرت میں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ اب یہاں سے دوبارہ پھر کچھ رسولوں کا تذکرہ ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. انی لکم نذیر مبین، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرف ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، ہر نبی کی دعوت کا بنیادی پیغام یہی ہے، دیکھو اللہ کی بندگی نہ کرو سوائے اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو جو سردار تھے ان کی قوم کے، جو کافر ہوئے ان کی کافر قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر اپنا جیسا ایک انسان. ڈاکٹر صاحب اس کو کہا کرتے تھے نا کہ مرض اصل میں ایک ہی ہے. رسولوں کے جو مخاطبین تھے انہوں نے کیا کیا کہ رسولوں کی بشریت کی بنیاد پر ان کی رسالت کا انکار کر دیا کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہے، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں. اور بعد کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوسرا مرض اختیار کر لیا کہ رسولوں کی رسالت کی بنیاد پر ان کی بشریت کا انکار کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ وہ ڈیوینائزڈ ہیں اور الوہیت میں شریک ہیں. تو کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری جو پیروی کرنے والے ہیں مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم میں نیچ ہیں اور جن کی تو کوئی رائے ہی نہیں ہے، جو بلا تعامل بس جیسے سامنے سے چیزوں کو دیکھ کر ایک دم جو ہے وہ مان لیتے ہیں. تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہر قوم نے ایسا ہی کہا، یعنی ان کے جو چودھری تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری پیروی کرنے والے نیچ لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کا جو مکالمہ ہوا اس میں ہرقل نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا، چونکہ وہ عالم تھا، بائبل کا جانتا تھا، پرانی تمام روایتوں کو. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو پیغمبر آئے ہیں ان کی پیروی کون کرتے ہیں؟ اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، کیا لوگوں کے اشراف ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بل ضعفاؤہم، کمزور لوگ ایمان کر لائے ہیں. تو ہرقل نے کہا کذالک اتباع الرسل، انبیاء کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی وہ بھی جانتا تھا کہ یہی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ کمزور طبقات سب سے پہلے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم تو تمہیں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے کہ تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے ہم پر. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تو سیدنا نوح نے کہا اے میری قوم کیا تم غور نہیں کرتے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور پھر اس نے اپنے پاس سے مجھ پہ رحمت بھی بھیجی. یعنی رسول جو ہوتا ہے ہر قوم میں وہ فرد ہوتا ہے کہ جس نے کبھی شرک نہیں کیا ہوتا، وہ توحید پر ہوتا ہے، وہ جو عہد الست کر کے آیا ہوتا ہے اسی پہ قائم ہوتا ہے. تو کہا کہ میں تو پہلے بھی اپنے رب کی طرف سے واضح بینہ پر تھا اور اللہ نے اپنی رحمت سے بھی مجھے نوازا، وحی سے نوازا، مجھے رسول بنایا. فأمیت علیکم، تو اگر تمہیں اس سے اوندھا کر دیا گیا ہے، تم اس کو دیکھنے سے محروم ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اگر تمہیں یہ بات ناگوار ہو تو کیا میں تم پہ تھوپ دوں اس کو؟ کیا میں تم پر جبرن اس پر مجبور کروں؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں تم سے کسی مال کا طالب نہیں ہوں. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر میری مزدوری تو میرے اللہ کے ذمے ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں تمہارے کہنے پر ان اہل ایمان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں، دھتکارنے والا نہیں ہوں. یعنی وہی ڈیمانڈ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی تھی وہی سیدنا نوح سے کی گئی تھی کہ ٹھیک ہے نوح ہم تمہاری بات سن لیں گے، مان لیں گے، لیکن پہلے ان جو ہے معاذ اللہ اراذل کو تو اپنے سے دور کرو، پھر ہم چودھری لوگ تمہارے پاس آئیں گے. انہم ملاقو ربہم، بے شک ان کو بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو کہ تم بے سمجھ لوگ ہو، تم جاہل لوگ ہو. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم اگر میں نے ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دیا تو اللہ کے مقابل میں میری مدد کون کرے گا؟ یہ وہی بات ہے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اگر مجھے ڈر ہے کہ میں ان کو اپنے سے دور کر دوں گا تو اللہ کہیں مجھے نہ پکڑ لے، اور مجھے کون اللہ سے بچائے گا. افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، اور میں تم سے یہ تھوڑی ہی کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میرے پاس غیب کا علم ہے، یا میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں.
تم مجھ سے جو مطالبے کر رہے ہو وہ سارے اس طرح کے ہیں، یہ میرا کلیم ہی نہیں ہے. میرا کلیم تو یہ ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور میں تمہیں توحید کی اور آخرت کی دعوت دے رہا ہوں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں یہ کہوں گا تمہارے کہنے پر کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں بہت حقیر دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا. تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ لوگ دنیا میں بھی لا خیرے ہیں، ان کو کوئی کمال نہیں ملا، آخرت میں بھی لا خیرے ہوں گے. کہا تمہارے کہنے پر میں یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے جیوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے یہ کیا یا کہا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. تو قوم نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے بہت آرگومنٹ کر لیا، بہت جھگڑا کر لیا اور بہت لمبی ہو گئی ہماری آپس کا جو مجادلہ ہے. اب جو تم ہمیں ڈر سناتے ہو لے آؤ، اگر تم سچے ہو. کان پک گئے ہمارے سن سن کر، بس اب تم وہ لے آؤ جو تم نے لانا ہے. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. سیدنا نوح نے کہا کہ بے شک وہ عذاب تو تم پر اللہ ہی لائے گا جب اللہ چاہے گا، لیکن جب وہ آئے گا تو تم جو ہے اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، تم اس سے بھاگ نہیں سکو گے. ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم. اور دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری غلط کاریوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں گمراہ کرنا ہے تو پھر میری جو ہے وہ خیر خواہی یا میری نصیحت، میں جتنا بھی تمہیں نصیحت کروں تمہیں فائدہ نہیں دے گی. اگر طے ہو چکا ہے، مہر ہو چکی ہے تو اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. هو ربکم، وہی تمہارا رب ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. ام یقولون افترا، اب یہ لگتا ہے کہ جیسے جملہ معترضہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے. تو کیا یہ قریش یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو خود سے بنا لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. اے نبی فرما دیجئے اگر میں نے اس کو گھڑ کے میں لے آیا ہوں تو ٹھیک ہے، اس کا وبال، اس کا جرم مجھ پر آئے گا، اور جو تم جرائم کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، میں اس سے بری ہوں، میں اس کا ذمہ نہیں لیتا. وأوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ آپ کی قوم میں سے اب ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر وہ جو ایمان لا چکے. بتا دیا گیا بس ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اسی موقع پہ پھر پیغمبر نے ان کے خلاف بد دعا کی. جب طے ہو گیا کہ اب مزید ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر کہا کہ زمین پر ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو پھر اب یہ جو کام کر رہے ہیں اس پر آپ غمگین نہ ہوں. واصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اور آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری حکم کی روشنی میں. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کیجیے گا. ظاہر بات ہے پیغمبر کے اندر رحمت ہوتی ہے کہ بھئی ان کی کوئی شفاعت اب مجھ سے نہ کیجیے گا، اب یہ جو ہے ان کا معاملہ طے ہو چکا ہے. انہم مغرقون، بے شک یہ غرق ہو کر رہیں گے. ویصنع الفلک، اور وہ کشتی بناتے تھے. وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، اور جب جب ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار گزرتے تو ان کا ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے. یعنی یہاں تو کوئی پانی ہی نہیں ہے، نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی سمندر ہے، اور یہ بڑے میاں جو ہے کشتی بنا رہے ہیں. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. تو سیدنا نوح نے کہا کہ دیکھو اگر آج تم میرا ٹھٹھا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، تو اسی طرح وقت آئے گا کہ ہم تمہارا اس طرح مذاق کریں گے جیسے تم ہمارا مذاق کرتے ہو. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے پاس آئے گا وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کس پر نازل ہوگا ایسا عذاب جو ٹھہر جائے گا. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا، یعنی زمین کے چشمے ابلنے لگے. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا کہ بھائی اس کشتی میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا رکھ لو. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور اپنے گھر والوں کو لے لو سوائے جن کے بارے میں پہلے سے طے ہو چکا ہے، اور طے ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ان کا جو ایک بیٹا ہے وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اس کا آگے بھی تذکرہ آئے گا. ومن آمن، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی لے لو. یعنی کشتی بناؤ، اس میں ہر جاندار کا ایک جوڑا لے لو، اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن کے بارے میں طے ہو گیا ہے کہ وہ کفر پہ مریں گے، اور اہل ایمان کو ساتھ بٹھا لو. اب کتنے لوگ تھے؟ مختلف تعداد ہیں. اور ظاہر بات ہے اہلکہ میں ظاہر بات ہے جن کے بارے میں کہا کہ طے ہو گیا ان میں ان کی بیوی بھی تھی جو ایمان نہیں لائی. وما آمن معہ الا قلیل، اور ان پر ایمان نہیں لائے تھے مگر تھوڑے لوگ، 50 60 70 80 لوگ تھے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور بولے کہ اب اس میں داخل ہو جاؤ کشتی میں،
اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے ہی اس کا لنگر ڈالنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، اور بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی ان کو لیے جا رہی تھی لہروں میں، اور وہ لہریں ایسی تھی جیسے پہاڑ ہیں، پہاڑ کی طرح اونچی لہریں تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، یعنی پھر وہ اور جگہ بیان ہوا ہے کہ زمین سے بھی پانی آیا، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس موقع پہ سیدنا نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے وہ ہیں جو صاحب ایمان تھے، جن سے آگے نسل چلی ہے، سام، حام اور یافس، اور یہ بیٹا جس کا نام یام تھا اور جس کا لقب کنعان تھا، وہ مشرک تھا، اس کو انہوں نے پکارا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ہو رہا تھا کنارے پہ، یا بنی ارکب معنا، اے لڑکے، اے بچے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، کشتی میں آ جاؤ۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور دیکھو کافروں کے ساتھ مت ہونا۔ اسی وجہ سے دیکھیے ایک جیسے ہمارے ہاں میٹافر بن گیا کہ سفینہ نوح، سفینہ نجات۔ امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ السنت سفینۃ نوح، یہ جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نوح کا سفینہ ہے۔ جو اس میں سوار ہو جائے گا، من رکب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے علیحدہ رہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہی سنت جو ہے یہ سفینہ نوح ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں اہل تشیع کے ہاں، ان کے ہاں یہ میٹافر استعمال ہوتا ہے اپنے ائمہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے کہ بھئی یہ سفینہ نوح ہے، جو ان ائمہ کو مان لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور دیکھو کافروں کے ساتھ مت ہونا۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، تو انہوں نے کہا، ان کے بیٹے نے کہا کہ عنقریب میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ پر جو مجھے بچا لے گی پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، تو سیدنا نوح نے کہا کہ دیکھو آج اللہ کے جو حکم آیا ہے اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ ہی رحم کر دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور پھر ایک بڑی موج ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سما، اب اس سے بھی یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو اتنا بے لاگ ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون پیغمبر کے کن ہیں، کون ان کے محبوب ہیں، سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی نبوت میں اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور نام لے لے کر کہا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ انقذی نفسکی من النار، یا صفیۃ عمت رسول اللہ انقذی نفسکی من النار فانی لا املک لکی من اللہ شیئا، اے فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہاں بتا دیا کہ اللہ پیغمبروں کی اولاد بھی ہو، بیوی بھی ہو، اگر وہ شرک اختیار کرے گی تو وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور آسمان سے کہا کہ تھم جا، اور پانی کو روک دیا گیا اور معاملہ چکا دیا گیا، اور کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر، یعنی جب وہ سارا معاملہ ہو گیا، وہ قوم غرق ہو گئی، تو ایک جودی پہاڑ پر، آرمینیا کے قریب شاید یہ مقام ہے جہاں پر یہ کشتی ٹھہری تھی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور حکم دیا گیا کہ دور ہو جائے، پھٹکار ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے۔ ونادى نوح ربہ، اور سیدنا نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقال، اور کہا، رب ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو نے کہا تھا کہ میں اپنے رسولوں کو، ان کے اہل کو رسوا نہیں کروں گا، وانت احکم الحاکمین، اور تو سب سے زیادہ حکم دینے والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ مشرک تھا، وہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا کام بہت برا تھا، وہ نیک عمل نہیں کرتا تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے ایسی بات کا مطالبہ مت کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جو ہے وہ جاہلوں میں سے ہو جاؤ، کہیں جاہلوں میں سے مت ہو، یہ سوال کر کے تم اچھی بات نہیں کر رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول ہیں اور 950 برس اللہ کی خدمت کی ہے، چاکری کی ہے، دعوت دی ہے، لیکن ایک مطالبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے ایک تنبیہ آئی ہے۔ تو اب آپ ذرا لب و لہجہ دیکھیں اللہ کے رسول کا، یعنی ایسے جلیل القدر رسول ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہی ہے، چاہے کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے رب، سیدنا نوح نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں
کہ میں تجھ سے ایسی بات کا مطالبہ کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. اب آگے سنیے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے رب تو نے اگر مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کی تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی پیغمبر سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا, کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی, بس ایک مطالبہ انہوں نے کیا اپنے بیٹے کے بارے میں. لیکن جب اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی تو اب یہ لب و لہجہ دیکھیں کہ اے اللہ میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا. قیل یا نوح بت بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. حکم ہوا کہ اے نوح اترو سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے, اور ہماری طرف سے برکتیں ہوں تم پر اور ان لوگوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ, اور جو دوسری امتیں ہیں جن کو ہم عنقریب فائدہ پہنچائیں گے. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور پھر عنقریب ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب. یہ بات کہی جاتی ہے عام طور پہ کہ سیدنا نوح علیہ السلام پر جو طوفان آیا اس کے بعد جو انسانیت چلی ہے وہ ان کے 3 بیٹوں کی نسلوں سے چلی ہے. اسی لیے عام طور پہ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دوبارہ سے جیسے ایک آغاز ہوا انسانیت کا. تو کہا کہ پھر ان کی اولادیں پیدا ہوں گی, ان میں سے بہت سو کو ہم نوازیں گے پیغمبروں پر ایمان لانے کی وجہ سے, اور بہت سو کو ہم عذاب دیں گے پیغمبروں کے انکار پر. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک, یہ باتیں جو ہے وہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر. اور اے نبی نہ آپ ان سے واقف تھے اور نہ آپ کی قوم اس سے واقف تھی. بنی اسرائیل وغیرہ تو ان تمام روایتوں سے واقف تھے نا, ان کی تو بک آف جینیسس جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی وہ تو ابتدائے آفرینش سے شروع ہوتی ہے اور پوری تفصیل ہے, سیدنا عیسیٰ تک کی پوری تفصیل ہے اس کے اندر, اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ. لیکن یہ جو آپ کی قوم ہے بنی اسماعیل یہ تو بالکل واقف نہیں تھی ان میں سے کسی بات سے. تو آپ ثابت قدم رہیے. ان العاقبۃ للمتقین, بے شک جو اچھا انجام ہے وہ متقین ہی کا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو, تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ان انتم الا مفترون, بے شک تم جھوٹ بولتے ہو, جو شرک کر رہے ہو یہ جھوٹ ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے میری قوم میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں. ان اجری الا علی الذی فطرنی, میرا اجر یا میری مزدوری تو اس ہستی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا, یعنی اللہ پر ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور اے میری قوم اپنے رب کی جناب میں استغفار کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو. کیا ہوگا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تو وہ تم پر چھوڑ دے گا آسمان کو اور جو ہے چھاجوں می تم پہ برسے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کرے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور دیکھو روح گردانی نہ کرو اور گناہ گار مت بنو. یعنی وہی اندیشہ ہوتا ہے مشرک قوم کو کہ اگر ہم اپنی بتوں کو چھوڑ دیں گے تو ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے, کوئی آسیب نہ آ جائے, کوئی چیز ہم پر نہ آ جائے. کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں نوازیں گے. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ, انہوں نے کہا کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح سند تو لے کر نہیں آئے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, اور ہم محض تمہارے کہنے پر اپنے پرانے آلہہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین, اور ہم تم پر یقین کرنے والے بھی نہیں ہیں. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء, اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر جو ہے تم ہمارے جو ہے بعض آلہہ جو ہیں بعض معبودوں کو جو بری باتیں کر رہے ہو ان کی مار تم پر پڑی ہے, ان کی طرف سے کوئی آسیب تم پر آیا. یہ ہوتا ہے ایسا کہ تم نے ہمارے بزرگوں کو, اولیاء اللہ کو اور صالحین کو اور ہماری دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے, اس کی وجہ سے ان کی مار تم پر پڑی ہے, تمہارا دماغ الٹ گیا ہے, تم الٹی پلٹی باتیں تم نے کرنی شروع کر دی ہیں. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون, تو سیدنا ہود نے کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. من دونہ, اللہ کے سوا جو تم جو ہے وہ لوگوں کو شریک کر رہے ہو. فکیدونی جمیعا, تم ایسا کرو کہ میرے بارے میں تم سارے کے سارے تدبیر کر لو, سارے کے سارے میرے خلاف کوئی اقدام کر لو. ثم لا تنظرون, اور دیکھو پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہ سٹیٹمنٹ بھی ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں, یہ ہر نبی نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی تم سارے اپنے جو ہے معبودوں کو جمع کر لو, اکٹھا کر لو, ساری طاقت جمع کر لو, میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو, مجھے اللہ پر اعتماد. ما من دابۃ الا هو آخر بناصیتها,
زمین پر کوئی چوپایا نہیں ہے مگر اللہ نے اس کو اس کی ماتھے کی یا پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی آتا ہے نا، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے. اب اصل میں ہوتا یہی ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اگر تو اللہ تعالیٰ کو ہم پر پورا اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے کیوں دیتے ہیں، ہمیں یہ بت بنانے کیوں دیتے ہیں. کہا کہ نہیں، تکوینی طور پہ ہر چیز اللہ کی گرفت میں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے دنیا آزمائش کے اصول پہ بنائی ہے تو تمہیں اختیار دیا ہے، چاہو تو شرک کرو چاہے تو ایمان لاؤ. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب ہی سیدھی راہ پر ہے. فإن تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جو میری طرف بھیجا گیا ہے میں تو اس کو تم تک پہنچا کے رہوں گا یا پہنچا چکا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور کہا کہ میرا رب جو ہے تمہارے بعد کسی اور کو زمین میں خلافت دے دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تم سب کو فنا کر دے گا، تمہارے بعد اور لوگوں کو زمین کی خلافت دے گا. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا، عذاب کا فیصلہ آ گیا، ہم نے ہود کو اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا. ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے ان کو ایک بہت سخت اور بھاری عذاب سے بچا لیا. وتلک عاد جحدوا بآیات ربہم، اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وعصوا رسلہ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. واتبعوا امر کل جبار عنید، اور پیروی کی کس کی؟ ہر اس لیڈر کی جو سرکش تھا اور مخالف تھا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ لعنت قیامت تک ان کا پیچھا کرے گی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، سن لو کہ پھٹکار ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی. اب یہ پورا قصہ سنا دیا. اب ظاہر بات اہل کتاب بھی واقف تھے، مشرکین کو بھی ان کی خبریں تھیں کہ بھئی ایک عاد قوم تھی، اس کو ہلاک کر دیا گیا. اب وہ اس کی یہی توجہ کرتے تھے کہ بھئی کوئی نہیں، لائف سائیکل ہوتا ہے قوموں کا، قومیں پیدا ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، بوڑھی ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، ایسے ہی ہوا ہوگا. اب قرآن مجید بتا رہا ہے کہ نہیں، دیکھو ان کی ہلاکت کا سبب کیا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، رسولوں کی نافرمانی کی، اور اپنے جو ہے گمراہ لیڈروں کی پیروی کی. اب یہ ساری باتیں جو ہے مشرکین مکہ کو بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو پھر تم وہی غلطی کر رہے ہو جو پہلے قوموں نے کی ہے، تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طریقے سے ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اسی نے تمہیں زمین میں بنایا اور زمین میں تمہیں اس نے تمکن دیا، تمہیں بسایا زمین میں. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی اللہ کی جناب میں استغفار کرو، اسی کی طرف رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت نزدیک ہے اور وہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، تو ان کی قوم کے سرداروں نے یا چودھریوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہمیں تم سے بہت زیادہ امیدیں تھیں، تم تو ہماری آنکھوں کا تارا تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم ہمارے پیشوا بنو گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ تو صادق اور امین ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں تم سے بڑی توقعات تھیں کہ تم بہت آگے جاؤ گے اور لیڈر بنو گے، لیکن تم نے تو لٹیا ہی ڈبو دی. اتنہانا ان نعبد ما کان یعبد آباؤنا، تم نے عجیب باتیں کرنی شروع کر دیں. کیا تم ہمیں منع کرتے ہو ان ہستیوں کو پوجنے سے جس کو ہماری آباء و اجداد پوجتے تھے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم تو جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو بہت کھلے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا دل نہیں مانتا. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ، وہی بات کہ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم بھلا غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے بھی نوازا ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے، تمہاری تو مت ماری گئی ہے، تمہیں تو اللہ نے وحی بھی نہیں دی، مجھے تو دے چکا ہے نا، تو میں تو افورڈ نہیں کر سکتا، مجھے کون بچائے گا اللہ سے. فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم نہیں بڑھاتے مجھے مگر نقصان میں. ویا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک واضح نشانی. فذروھا، تو اس کو چھوڑے رکھو، تاکل فی ارض اللہ،
کہ ایک چلتی چکتی رہے، کھاتی رہے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء، اور اس کو جو ہے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، فیاخذکم عذاب قریب، کہ تمہیں آ پکڑے ایک قریب کا عذاب، جلدی کا عذاب۔ فعقروها، تو انہوں نے سرکشی کی، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، تو سیدنا صالح نے کہا کہ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک جو ہے رہ لو اور مزے کر لو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ، اور کہا کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا یعنی عذاب آ گیا، ہم نے بچا لیا صالح کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے، خاص اپنی رحمت سے، اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب ہی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، ان کو پکڑ لیا ایک ہولناک چیخ نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ رہ گئے صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو کہ سمود نے انکار کیا اپنے رب کا۔ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُود، آگاہ ہو جاؤ کہ پھٹکار ہے سمود پر۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور بے شک آئے ہمارے پیغمبر ابراہیم کے پاس بشارت لے کر۔ قالوا سلاما، اور انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو۔ قال سلام، تو سیدنا ابراہیم نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو انہوں نے زیادہ دیر نہیں لگائی مگر جلدی سے جا کر ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے لیے لے آئے، تلا ہوا بچہ۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم، تو جب انہوں نے دیکھا کہ جو مہمان آئے ہیں یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے اس کھانے کی طرف، نکرہم، تو ان کے اندر کھٹک پیدا ہوئی، یہ کون لوگ ہیں، کوئی دشمن ہے یا کیا معاملہ ہے کہ بھئی یہ اگر تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہمارے جاننے والے ہیں اور اچھے مہمان ہیں تو کھانا کھائیں گے، لیکن کھا نہیں رہے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھتیجے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے سیدنا لوط، اور ان کو مبعوث کیا گیا تھا جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف۔ تو اصل میں ان کی طرف عذاب کا فیصلہ لے کر جا رہے تھے فرشتے، اور رستے میں ان کو بھی ایک بشارت دینی تھی، تو کہا کہ ہم تو ادھر جا رہے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب، اور کہا کہ ان کی بیوی وہیں پر کھڑی تھی سیدہ سارہ، تو وہ ایک دم ہنس پڑی، تو ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، یعنی اس سے پہلے سیدہ ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، اب یہ جو سیدہ سارہ تھیں یہ بھی بانجھ رہی ہمیشہ، ان کو بشارت دی کہ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا یعنی سیدنا اسحاق، اور سیدنا اسحاق کے لڑکا پیدا ہوگا یعنی سیدنا یعقوب، یعنی بیٹے اور پوتے کی بشارت دی۔ قالت یا ویلتا الید وانا عجوز وہذا بالی شیخا، تو ان کی بیگم نے کہا کہ ہے میری خرابی کہ کیا میں اب جنوں گی جبکہ میں بڑھیا ہو چکی ہوں، اور یہ میرا جو خاوند ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی خاوند بھی بوڑھا ہو چکا، میں بھی بوڑھی ہو چکی، ہمیشہ سے بانجھ رہی، اب میں جنوں گی۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو تم پر، اے گھر والو، یعنی نبی کے گھر والو تم پر رحمت ہو۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو جس کی حمد کی گئی ہے اور جو بہت ہی بزرگی والا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے یعنی اہل بیت کس کو کہا گیا ہے؟ اہل بیت کہا گیا ہے سیدہ سارہ کو جو ان کی زوجہ ہیں۔ تو سب سے بڑھ کے اصل میں اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ بیویاں ہوتی ہیں اور بیٹے ہوتے ہیں، اور بیٹیاں ہوتی ہیں جب تک کہ وہ بیاہی نہ جائیں، جب وہ بیٹیاں بیاہ جاتی ہیں پھر وہ آپ کے اہل بیت سے نکل کے اس ادھر چلی جاتی ہیں جہاں ان کا نکاح ہوتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو اور حسنین کریمین کو اور سیدنا علی کو چادر میں لیا اور کہا کہ ہا اولئک اہل بیتی، کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ورنہ عرف میں نہیں آتے، عرف میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوتے، لیکن کہا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ لیکن اصلاً اہل بیت کون ہیں؟ آپ کی ازواج ہیں، امہات المومنین ہیں۔ اور کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو اصل میں اہل بیت تھے یعنی ازواج مطہرات تھے ان کو اہل بیت سے خارج کر دیا ہے اور بہت سے لوگوں کو شامل کر دیا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الضوء وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، تو جب سیدنا ابراہیم سے وہ گھبراہٹ جاتی رہی
اور ان کے پاس بشارت بھی آ گئی، تو پھر وہ جھگڑنے لگے قوم لوط کی بابت. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ان میں رحمت بہت تھی. یہاں اجمال ہے، بائبل میں تفصیل ہے کہ وہ آرگو کرنے لگے، بھئی کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ کیا وہاں 30 لوگ بھی نہیں ہیں صاحب، یعنی 50 بھی نہیں ہیں، 40 بھی نہیں ہیں، 30 بھی نہیں ہیں، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ عذاب ٹل جائے. تو کہا کہ نہیں، یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیں، یہ طے ہو چکی بات. انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ان پر ایک ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا، اور جب وہ پہنچے ہمارے پیامبر ہمارے فرشتے لوط کے پاس تو وہ غمگین ہوا اور ان کا دل تنگ ہوا. وقال ھذا یوم عصیب، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت سخت دن ہے، کیونکہ وہ فرشتے آئے تھے بالکل نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، اور ان کی قوم کی جو خرابی تھی وہ معلوم ہے سب کو. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، جب ان کو معلوم ہوا کہ جہاں پر جو ہے وہ نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے بے اختیار ان کے گھر کی طرف لپکے. ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے وہ برے اعمال کر رہے تھے. قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، تو سیدنا لوط نے بہت لجاجت سے ان سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرے ان مہمانوں کی بابت مجھے رسوا نہ کرو. ابھی ان کو معلوم نہیں تھا یہ مہمان کون ہے، لیکن کہا کہ یہ معاملہ نہ کرو. اور ہؤلاء بناتی سے مراد ظاہر بات ہے ان کی جو نبی جو ہوتا ہے وہ بمنزلہ باپ ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے. تو کہا کہ بھئی تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے تم تمتع کرو، اور پھر میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر کے اور جائز طریقے سے تمتع کرو. یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، میرے جو ہے خاص طور پہ مہمانوں کی بابت مجھے رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی نیک چلن آدمی نہیں ہے؟ کیا ایک بھی جو ہے ہدایت یافتہ آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو ان کی قوم نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، انہوں نے کہا کہ اے کاش میرے پاس خود کوئی طاقت ہوتی یا میں کوئی پناہ لیتا کوئی مستحکم پناہ، یعنی میرا کنبہ قبیلہ کوئی بڑا ہوتا مضبوط ہوتا جو تمہاری اس چیز کو روک سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید، کہ اللہ رحم کرے لوط پر، وہ تو ایک بہت مضبوط سہارے میں تھے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سہارے میں تھے. ظاہر اللہ کا سہارا تو بہت مضبوط ہے. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، اب فرشتوں نے اپنا آپ ڈسکلوز کر دیا، کہا کہ اے لوط ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم پر کوئی دست درازی نہیں کر سکتے. فاسری باہلک بقطع من اللیل، تو آپ لے کے نکل جائیں اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو رات کے کچھ حصے میں. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور اب کوئی بھی جو ہے تم میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے سوائے تیری عورت کے، یعنی وہ تو مڑ کے دیکھے گی کیا، دیکھی ہے کیا، بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شامل ہو جائے گی. انہ مصیبھا ما اصابہم، اور اس عورت کو چونکہ وہ ظاہری بات مشرکین میں سے تھی اپنی قوم کے ساتھ تھی، کہا کہ اس کو پہنچ کے رہے گا جو ان سب کو پہنچے گا. ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں ہے، بہت قریب ہے ان کا جو عذاب کا وقت. فلما جاء امرنا، پھر جب پہنچا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کو الٹا دیا، اس کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، اور ہم نے ان پر بارش کی کنکروں کے پتھر کی، اور جو تہ بتہ تھے لگاتار تھے اور نشان زد کیے ہوئے تھے تیرے رب کی طرف سے. جیسے گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے نا، جیسے ایک ایک مجرم کے لیے متعین تھا کہ یہ پتھر اس کو لگے گا اور یہ اس کو سنسار کرے گا. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ جو بستی ہے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے. یہاں ظالموں سے مراد قریش ہیں، یعنی قریش سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری تجارتی سفر کے دوران یہ بستیاں آتی ہیں سمود اور امورا کی، الٹی ہوئی بستیاں تم دیکھتے ہو کھنڈرات، لیکن تمہیں کوئی چیتا نہیں ہوتا، تمہیں کوئی عبرت نہیں ہوتی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تھا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو سیدنا شعیب نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ان کے ہاں جو خرابی تھی فائنینشیل افیئرز میں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ماپ تول میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر،
میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم آسودہ حال ہو، تم مالدار لوگ ہو، تمہیں کوئی جان کے لالے تھوڑی پڑے ہوئے ہیں کہ تم استقرار میں کوئی اس طرح کی ڈنڈیاں مارو، اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے اندیشہ ہے تمہارے معاملے میں ایک ایسے عذاب کا، ایک ایسے دن کے عذاب کا جو گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم ماپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور دیکھو لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے مت دو، یعنی یہ جو تطفیف ہوتی ہے جو سورہ مطففین میں آئے گی نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ لوگوں سے جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی معاوضہ یا قیمت پوری لے لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ماپ یا تول کے دیتے ہیں تو کم تول کے دیتے ہیں۔ تو ظاہر بات یہ تطفیف ہے، تو یہ نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جائز تمہیں مال بچ رہے گا، جو تمہاری بچت ہوگی، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی عام تجارت میں اچھا والا منافع مل جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کو قبول کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما کان یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء، انہوں نے کہا کہ اے شعیب یہ تم عجیب نماز پڑھتے ہو، ہم بھی اپنے دیوتاؤں کے آگے پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم بھی ان کے لیے میلے ٹھیلے منعقد کرتے ہیں، لیکن تم نے کوئی عجبی نماز پڑھنی شروع کی ہے، کوئی نئی عبادت تم نے شروع کی ہے کہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں اس کا حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے تھے۔ یہ عجیب نماز تم نے پڑھی ہے کہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہو کہ شرک چھوڑ دو، اور دوسری بات کیا تم کہتے ہو وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اور تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کرتے رہیں، یہ نہ کریں، یعنی ہمارا رویہ تو یہ کہ ہمارا مال ہے، ہم نے کمایا ہے، جو چاہیں کریں۔ تم کہتے ہو کہ نہیں، مال کو کمانے کی بھی لمٹس ہیں، کیسے کمانا ہے اس کو خرچ کرنے کی بھی لمٹس ہیں۔ یہ جملہ بہت اہم ہے کہ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم اپنے مالوں کے معاملے میں جو چاہیں کریں۔ یہ گویا جسے کہتے ہیں کیپٹلسٹک جو اسپرٹ ہے اس کو ایک فریز میں بالکل جمع کر دیا کہ غیر محدود ملکیت، غیر محدود انتفاع، کہ بس آپ جو مرضی کما لیں، جتنا مرضی کما لیں، چاہے جتنا ہی غیر انسانی آپ منافع کما لیں، وہ سب جائز ہے۔ تو کہا کہ یہ عجیب عبادت ہے جو ہمیں اس سے روکتی ہے کہ اپنے مال کو کمانے کے حوالے سے اور اپنے مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس پورا اختیار نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 5 سوال جن کے جواب جب تک بنی آدم نہیں دے گا کہ اس کے پاؤں نہیں ٹلیں گے، ان میں 2 سوال یہی ہیں کہ ایک سوال یہ کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کو خرچ کہاں کیا، ان دونوں کے بارے میں محاسبہ ہوگا۔ انک لانت الحلیم الرشید، بہت طنز میں انہوں نے کہا، تانے میں کہا کہ اے شعیب تم تو بہت ہی باوقار اور بہت ہی نیک چرن لگتے ہو، بہت ہی کو نیک آدمی ہو تم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، وہی دیکھیں فریزز ہیں، وہی جوابات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم غور نہیں کرتی، اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر اور اس نے مجھے ایک بہت پاکیزہ رزق بھی دے دیا ہے، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عن، اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تم کو منع کرتا ہوں میں خود اس کی مخالفت کروں، یعنی یہ میں نہیں کر سکتا کہ تمہیں تو منع کروں اس سے، شرک سے، اور خود اس میں ملوث ہو جاؤں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو چاہتا ہوں بس اصلاح جو میرے بس میں ہے، یعنی اصلاح کا لفظ بہت اہم ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات جو زیادہ بڑے بڑے الفاظ ہوتے ہیں لوگ وہ بہت بولتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے کہیں کہ بھئی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، تو یہ لفظ ان کو بہت ہلکا لگتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ایک برگزیدہ رسول ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو بس اصلاح چاہتا ہوں اپنے بس پڑتے۔ اسی لیے مولانا علی میاں علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، 2 چیزیں وہ کہا کرتے تھے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، صلاح اور اصلاح، اپنے اندر صالحیت پیدا کرنا، اپنے اندر نیکی پیدا کرنا، اور لوگوں کے اندر خیر پیدا کرنا، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور مجھ سے تو جو بند آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اور دیکھو اے میری قوم، کہیں میری ضد تمہیں اس جگہ نہ لے جائے کہ تم پر آ پڑے ویسا عذاب
جیسا عذاب آیا تھا نوح کی قوم پر یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر. یعنی میری ضد میں اپنی منزل کھوٹی کیوں کر رہے ہو؟ میری ضد میں اللہ کا انکار کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کے جو کھنڈرات ہیں وہ تو تم سے زیادہ دور نہیں ہیں. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب کی جناب میں اور پھر اس کی طرف رجوع کرو. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی محبت کرنے والا ہے. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا کہ اے شعیب جو تم ہم سے بہت سی باتیں کرتے ہو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے پلے نہیں پڑتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تمہیں اپنے میں بہت کمزور دیکھتے ہیں، تم کوئی بہت طاقتور آدمی نہیں ہو. وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا یہ کنبا قبیلہ نہ ہوتا نا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہمارے نزدیک کوئی بہت معزز آدمی نہیں ہو. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو ہے جو قریش کو رکاوٹ تھی وہ اسی طرح کی تھی کہ ظاہری بات ہے ابو طالب بڑے آدمی تھے، سردار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امان میں تھے، اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے. قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کیا میرا کنبا تمہارے نزدیک زیادہ قوت والا، عزت والا ہے اللہ کی نسبت؟ یعنی تمہیں جو ہے میرے کنبے کا تو ڈر ہے لیکن اللہ کا کوئی ڈر نہیں. واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اللہ کو اور اس کے حکم کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، بھلا دیا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب احاطہ کیے ہوئے جو کچھ تم عمل کرتے ہو یا اللہ کے قابو میں ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر اپنی سازشیں کرتے رہو، اپنے کام کرتے رہو. انی عامل، میں اپنا کام کرتا ہوں، اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اسی کی دعوت دیتا ہوں. سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا اور کون ہے جھوٹا. یعنی رسوائی کس کا مقدر ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے. وَارْتَقِبُوا انی معکم رقیب، اور تاکتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ تاک رہا ہوں، میں بھی نگرانی کر رہا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، ایک کڑک نے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں ایسے رہ گئے جیسے اوندھے ہوئے ہوتے ہیں. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سن لو کو پھٹکار ہے مدین کے لیے جیسا کہ پھٹکار ہوئی تھی سمود پر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.